بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کا بیان۔ ابھی تک ہم نے اصول تجوید کا پہلا حصہ پڑھا ہے اور ہم پڑھتے پڑھتے وقف کے بیان میں پہنچ گئے ہیں۔ وقف کے معنی قرآن کی اصطلاح میں، قاریوں کی زبان میں وقف کے معنی، یا یوں کہہ لیجئے کہ عربی زبان میں وقف کے معنی ٹھہرنے کے آتے ہیں۔ عربی زبان میں وقف کے معنی ٹھہرنے کے آتے ہیں۔ جس جگہ پر ہم ٹھہر جاتے ہیں وہ جگہ وقفی مانی جاتی ہے، اور اس ٹھہرنے کو ہم عربی زبان میں وقف کہتے ہیں۔ لیکن قراء کے نزدیک، قاریوں کے نزدیک ایسی جگہ جہاں قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ٹھہر جائیں اس کو وقف کہتے ہیں۔ قاریوں کی زبان میں قرآن کریم پڑھتے پڑھتے جہاں ٹھہر جائیں اس کو وقف کہتے ہیں۔ وقف کبھی صحیح طریقے سے آدمی کرتا ہے پورا سانس کے ساتھ اور پوری آواز ختم کرنے کے ساتھ، پورے سانس ختم کرنے کے ساتھ، پورے آواز ختم کرنے کے ساتھ۔ کبھی آدمی وقف کرتا ہے کہ آواز اور سانس ختم ہو جاتی ہے، تو وقف کی انہی وجہ سے کچھ قسمیں بنتی ہیں۔ اصطلاحی معنی اس کے یہ ہے کہ کسی کلمے پر پڑھتے پڑھتے کسی کلمے پر اس طرح ٹھہرنا کہ سانس اور آواز دونوں ختم ہو جائے۔ سمجھ آیا؟ سانس بھی ختم ہو جائے اور آواز بھی ختم ہو جائے تو اس کا نام وقف ہے۔ لیکن اگر ہمارا سانس نہیں ختم ہوا اور آواز ختم ہو گئی تو پھر یہ وقف نہیں رہے گا، بلکہ کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ عَادٍ كَلَّا بَلْ عَانَ، کیا بن جائے گا؟ سکتہ بن جائے گا۔ اور سکتہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو سکوت پیدا کر دے۔ سکتے میں اور وقفے میں یہ فرق ہے کہ وقف میں تو آواز اور سانس دونوں بند ہو جائیں گے، لیکن سکتے میں آواز بند ہوگی، سانس بند نہیں ہوگا، سانس جاری رہے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو وقف کے معنی، اصطلاحی معنی یہ ہے قراء کے نزدیک کہ ایسے کلمے پر ٹھہرنا، ایسے کلمے پر ٹھہرنا اور اس طرح جہاں پر معنی پورے ہو رہے ہوں۔ ایسے کلمے پر ٹھہرنا کہ جہاں علامت وقف بنی ہوئی ہو، آیت کی پہچان بنی ہوئی ہو، ایسے کلمے پر ٹھہرنا، سانس بھی توڑنا اور آواز بھی ختم کرنا، اس کا نام وقف ہے۔ اول باعتبار کیفیت کے، دوم باعتبار محل کے، سوم باعتبار احوال قرآن کے۔ وقف کی تقسیم تین قسم پر ہے۔ نمبر ایک باعتبار، اول باعتبار کیفیت کے، اول باعتبار کیفیت کے۔ کیفیت انسان کی اس طبیعت کا نام ہے جو انسان کی طبیعت
انسان کے بدن میں حالات کی وجہ سے موجود ہوتی ہے، اس کو کیفیت کہتے ہیں قرآن کے نزدیک۔ کیونکہ منطقیوں کے نزدیک کیفیت کی تعریف الگ ہو سکتی ہے، نحو اور صرف والوں کے نزدیک کیفیت کی تعریف الگ ہو سکتی ہے، لیکن قرآ کے نزدیک یہ جو اول باعتبار کیفیت کے وقف بیان کر رہے ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وقف کیفیت کس کو کہتے ہیں؟ کیفیت اس کو کہتے ہیں انسان کی وہ طبیعت جو انسان کے بدن میں حالاتی اعتبار سے موجود ہو۔ جب آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے یہاں پر وقف کس لیے کیا ہے، اس کی کیفیت کیا تھی؟ سانس ختم ہو گیا تھا یا آواز ختم ہو گئی تھی؟ اور ایک ہے باعتبار نمبر 2 باعتبار محل کے، یعنی کہ اس محل پر ہی وقف کیا جائے جہاں علامت وقف قرآن کریم کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 3 باعتبار احوال کاری کے، یہ ہے نا، باعتبار احوال کاری کے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ کاری کی کیفیت کیا ہے، کاری کا احوال کیا ہے، کس لیے کاری نے یہاں وقف کیا ہے، سانس مجبوری کی وجہ سے کیا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے کیا ہے، یا معنی جانتا ہے اور معنی جاننے کا ماہر ہے عربی زبان کا، اس لیے کیا ہے۔ بہت سے وقف کرتے ہیں نا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ تو یہ باعتبار محل کے بھی ہے اور یہ باعتبار احوال کاری کے بھی ہے، کیونکہ باعتبار احوال کاری کے اگر معنی جانتا ہے تو جب بھی اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو میں نے کیا کیا۔ اور وہ ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ تو کتنی جگہ وقفوں کو اس نے محذوف کر دیا، وہ اس لیے محذوف کر دیا کہ ایک تو قاری اس احوال سے واقف ہے کہ یہاں جو ہے ابہام ناقص بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر یہ معنی جانتا ہے تو پھر تو اس کا سارا ہی اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، وانا اتنا میں ناقص، تو آگے پڑھو۔ وقف کی باعتبار کیفیت کی 8 قسمیں ہیں۔ وقف کے باعتبار کیفیت کے 8 قسمیں ہیں، یعنی جو کیفیت قرآن کریم پڑھتے وقت انسان کی ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں قاری کے، اس کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وقف بالاسکان، وقف بالاسکان۔ نمبر 2 وقف بالاشمام، وقف بالاسمام۔ نمبر 3 وقف بالروم۔ نمبر 4 وقف بالابدال، وقف بالابدال۔ نمبر 5 وقف بالسکون، وقف بالسکون۔ نمبر 5 6 وقف بالتشدید، 5 6 نمبر 6 وقف بالتشدید۔ نمبر 7 وقف بالاظہار، وقف بالاظہار۔ نمبر 8 وقف بالاثبات، وقف بالاثبات۔ یہ 8 قسمیں ہیں وقف کی جب قاری تلاوت کرے باعتبار کیفیت کے۔ وقف بالاسکان وہ وقف ہے کہ اس کو وہ کلمے کے آخری حرف کو، وقف بالاسکان
وہ وقف ہے کہ کلمے کے آخر حروف کو اس طرح ادا کیا جائے نہ تو اس کی حرکت کا کوئی ہے نا کوئی حصہ ادا کیا جائے، نہ تو اس کی حرکت کا کوئی حصہ ادا کیا جائے اور نہ اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے، تو اس کا نام کیا ہے؟ وقف بالاسکان۔ جیسے ذکرت کی کاف ہے نا، جیسے ذکرت کی کاف، ذکرت ہے نا، ذکرت جب ہم کہیں گے تو نہ تو اس کی حرکت کا کوئی حصہ ادا کیا جا رہا ہے اور نہ اس کی حرکت کی جانب ہونٹوں سے اشارہ کیا جا رہا ہے جیسے وقف بالاشمام میں ہوتا ہے، تو یہ وقف بالاسکان ہے۔ نمبر 2 وقف بالاشمام۔ وقف بالاشمام کہ کلمے کے آخری حرف کو اس طرح ساکن کیا جائے، اس طرح ساکن کیا جائے کہ اس کی حرکت کی جانب ہونٹوں سے کیا کیا جائے؟ اشارہ کیا جائے، اس کو وقف بالاشمام کہتے ہیں۔ اشمام، وقف بالاشمام وہ وقف ہے کہ اس کے ادا کرتے وقت یعنی کہ جس کلمے کو ہم نے ادا کیا ہے اس کے آخری حرف کو اس طرح ادا کیا جائے کہ اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے، جیسے نستعین کی نون میں نستعین، تو اس میں ہونٹوں کا اشارہ ہوتا ہے۔ بعض قرآن نے یہ لکھا ہے، غالباً وقف کی کون سی کتابیں ہیں جو ہم پڑھ رہے تھے، جو ہم نے نصاب میں شامل کی ہے وقف کی، وقف الرسوم ہے نا، وقف الرسوم ہے شاید، تو وقف الرسوم میں شاید یہ لکھا ہے یا اور کسی کتاب میں لکھا ہے، ایک قاری نے یہ لکھا ہے کہ جب وقف بالاشمام کی حرکت کو ہم سمجھائیں گے کہ وقف بالاشمام کی حرکت میں کیسے ہونٹوں سے اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کو دیکھنے والا تو سمجھ لے گا کیونکہ اس کو ہونٹ مل جائیں گے۔ لیکن اگر ہم کسی نابینا کو وقف بالاشمام سمجھانے لگے تو ہم اس کو ہونٹوں کا اشارہ کیسے بتائیں گے؟ تو بعض قاریوں نے کہا ہے کہ اس کے ہونٹوں کو پکڑ کے حرکت دینی پڑے گی، اسے سمجھانا پڑے گا کہ یہ اوپر والے ہونٹ ایسے حرکت کریں گے، نستعین، سمجھے گا؟ اور یہ وقف بالاشمام جو ہے صرف پیش میں ہوتا ہے، زبر اور زیر میں نہیں ہوتا، یہ صرف پیش میں ہوتا ہے، جیسے نستعینوں کے نام پہ پیش ہے نستعین، ہم زیر میں نہیں کر سکتے اس کو۔ رحیم، رحیم میں ہو تو ہمارا ملیں گے میم میں، لیکن ہونٹوں سے ہم حرکت کی جانب اشارہ نہیں کر سکتے، سمجھا؟ یہ صرف وقف بالاشمام میں کر سکتے ہیں۔ وقف بالواو، کلمے کے آخری حرف کا تیائی حصہ ادا کیا جائے، تیائی حصہ یعنی کہ کلمے کا آخری لفظ جس پر ہم وقف کر رہے ہیں، ایک بار اور پڑھو اسے۔ وقف بالروم کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کیا جائے بلکہ اس کی حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جائے، یہ صرف پیش اور زیر میں ہوتا ہے۔ اس
اس کے آخر کا وقف بھی وہ وقف ہے کہ اس کے وقف کرتے وقت کلمے کے آخری حرف کو اس طرح وقف کیا جائے، اس طرح ساکن کیا جائے کہ اس کا تیائی حصہ ادا کیا جائے، تیائی حصہ یعنی کہ بہت کم حصہ اس لفظ کا ادا کیا جائے، کس کا؟ جس پر وقف کیا جا رہا ہے، جیسے کبیر، کبیر ایسا نہیں کرنے کے ہم کبیر ہوتے سے اشارہ نہیں کریں گے اس کی جانب، بلکہ کبیر کبیر جو ہم نے بولا نا کبیر، تو ایک تو اس کی راہ باریک اتنی اس کی راہ باریک ہوگی تو خود بخود اس کا تیائی حصہ ادا ہوگا، اور اگر ہم نے اس راہ کو پور کر دیا تو پھر اس کا پورا کا پورا حصہ اول درجے کا حصہ کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا، تو یہ وقف بالروم کے خلاف ہو جائے گا۔ تو جیسے قدیر اور بصیر یہ ہے، یعنی کہ ہم سننے والے کو یہ تو محسوس ہوگا کہ اس نے وقف کرنے میں راہ پڑھی ہے، لیکن سننے والا یہ محسوس نہیں کرے گا کہ اس نے راہ باریک پڑھی ہے یا پر پڑھی ہے۔ اگر وہ محسوس غور سے بھی کرنے لگا تو اس کو باریک ہی محسوس ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کا تہائی حصہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اگر اسے پر پڑھیں گے تو اس کا اول درجے کا حصہ ادا کیا جائے گا، وہ وقف بالروم کے کیا ہو جائے گا؟ خلاف ہو جائے گا۔ تو یہ زبر اور زیر میں ہوتا ہے، زبر اور قائم ہوتا یہ صرف پیش اور زیر میں ہوتا ہے، زبر میں نہیں ہوتا۔ وقف اشمام جو ہے وہ صرف پیش میں ہوتا ہے، جیسے نستعین، اور یہ پیش اور زیر میں ہوتا ہے، جیسے قدیر کی مثال بتائی میں نے بصیر۔ وقف بالابدال، وقف بالابدال وہ وقف ہے جو دو زبر ایک زبر سے بدل جائے الف کے ساتھ، یا گول تا ہائے ساکینہ سے بدل جائے، اس کو وقف ابدال کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یا تو دو زبر ایک زبر کے ساتھ بدلے، ایک زبر الف کے ساتھ بدلے، یا گولتا ہائے ساکینہ سے بدلے۔ دو زبر کیسے بدلیں گے؟ ایک زبر الف کے ساتھ، جیسے احدن سے احدا، اور گولتا کیسے بدلیں گے؟ ہائے ساکینہ سے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ بعض قاریوں نے ان دونوں وقفوں کو الگ کیا ہے، یعنی کہ جو وقف دو زبر والا وقف، جو وقف دو زبر ایک الف سے بدلا جاتا ہے ایک زبر کے ساتھ، سمجھ آیا؟ جو دو زبر ایک زبر کے ساتھ الف کے ساتھ بدلا جاتا ہے اس کا نام رکھا ہے وقف بالعوض۔ کیوں وقف بالعوض رکھا ہے اس کا نام؟ جیسے احدن سے احدا، اس کا نام وقف بالعوض کیوں رکھا ہے قاریوں نے؟ اس لیے کہ وقف بالعوض، وقف بالعوض اس لیے رکھا ہے کہ عوض کے معنی آتے ہیں بدلہ، یعنی کہ ہم نے 1 کلو گیہوں دے کر 1 کلو چاول لے لیے، تو ہم نے گیہوں کے عوض میں کیا لے لیے؟ چاول لے لیے، تو
بدلے کے معنی آتے ہیں عوض، تو دو زبر کے عوض میں ایک زبر اور الف آیا ہے، دو زبر کے بدلے میں ایک زبر اور ایک الف آیا، ایک، بلکہ یوں سمجھو کہ ایک زبر باقی رہ گیا ہے نا، دو زبر میں سے ایک زبر باقی رہ گیا اور ایک زبر کے بدلے میں الف آیا ہے، احدن سے احدا، تو اس لیے اس کو وقف بالعوض کہا ہے۔ دوسرا ہے وقف بالابدال، وقف بالابدال اس لیے کہا ہے اس کو کہ گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دینا، اس کو بعض قاریوں نے وقف ابدال اکیلے کو کہا ہے۔ یہ وقف بالابدال اس لیے کہا ہے اس کو کہ ابدال کے معنی بھی بدلتے رہنے کے آتے ہیں، لیکن اس کا بدلنا الگ ہے اور اس کا بدلنا الگ ہے، یہ عوض والا بدلنا ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ عوض والا بدلنا ہے، ایک زبر کے بدلے میں الف آیا، لیکن یہ والا جو بدلنا ہے یہ وہ بدلنا ہے، یہ عوض والا بدلنا نہیں ہے، یہ وہ بدلنا ہے کہ جیسے ہمارے دل کی حالت بدلتی ہے، ابھی ارادہ تھا پانی پینے کا لیکن ایک دم پیاس ختم ہو گئی تو پانی بھی ہم نے منتقل کر دیا، تو یہ بدلنا یہ ہوتا ہے، ایک بدلنا ہوتا ہے چیز سے چیز کو بدلنا، تو گول تائے کو ہائے ساکنہ سے جو بدلا ہے یہ وہ بدل ہے کہ یہاں جو ہے وقف بالابدال ہوگا، یہاں کبھی بھی آپ کو گول آیت بنی ہوئی دکھائی نہیں دے گی جو وقف بالابدال ہے۔ کون سا وقف بالابدال؟ جب گول تا کو ہائی ساکنہ سے بدلا ہوگا، سمجھ آیا؟ جو گول تا کو ہائی ساکنہ سے بدلا ہوگا تو یہاں آپ کو وہ آیت نہیں ملے گی، وہ معنی نہیں ملیں گے پورے، بلکہ ایسے معنی ملیں گے کہ آپ ملا کر بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں، جیسے الہم واحدا، تو الہم واحدا گول آیت تو مل جائے گی یہاں پر آپ کو، لیکن یہاں پہ کسی قدر ملا کے پڑھنے کی گنجائش زیادہ ہے بقدر وقف بالعوض کے، وقف بالعوض میں کم گنجائش ہوتی ہے ملا کر پڑھنے کی، سمجھ میں آیا؟ وقف بالعوض میں کم گنجائش ہوتی ہے ملا کر پڑھنے کی، اور وقف بالابدال جو تا ہائی ساکنہ سے بدلا ہے اس میں زیادہ گنجائش ہوتی ہے ملا کر پڑھنے میں، جیسے ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین، اور ہم ایسے پڑھتے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین، تو تراویح وغیرہ میں ہم یہ آیہ کم کرتے ہیں، لآیہ بہت سے کام چلاتے ہیں، لیکن احادن سے احادہ جو ہم نے پڑھا ہے علیمہ، کبیرہ، نصیرہ، خبیرہ، ان میں ہم ایسا نہیں کرتے، سمجھ میں آیا؟ اور سب ایک ایک بولو، ایک ایک دو پیش اور دو زیر میں بھی روم جائز ہے، دو پیش اور دو زیر میں بھی روم کیا ہے؟ جائز ہے، جائز، یعنی کہ اس میں بھی تہائی حصہ ادا کر سکتے ہیں ہم جس لفظ پر آیت کر رہے ہیں اس لفظ کا۔ نمبر دو، مگر روم کی حالت میں صرف ایک پیش اور ایک زیر کا تہائی حصہ ادا کیا جائے گا، ہاں یہ بتا چکا ہوں میں، آگے اسی طرح الٹے پیش اور کھڑے زیر میں بھی روم جائز ہے، الٹے پیش اور کھڑے زیر میں بھی روم کیا ہے؟ جائز ہے، کر سکتے ہیں، مگر اس صورت میں صلہ ختم ہو جائے گا،
لیکن اس صورت میں سینا ختم ہو جائے گا. جیسے دیکھو الٹا پیش اور کھڑی زیر، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سیلا، مد سیلا ہے نا. تو سیلا میں بھی روم جائز ہے. جیسے ہم رسول، لیکن اس حالت میں کیا ہوگا؟ روم جب ہم کریں گے سینا ختم ہو جائے گا، وقف ہو جائے گا. جیسے رسول کو ہم نے پڑھا رسول، رس آیاتی کو ہم نے پڑھا آیاتی. سمجھ آیا؟ تو اس میں تہائی حصہ ادا کیا جائے گا، لیکن صلہ ختم ہو جائے گا، مد صلہ نہیں رہے گا. آگے البتہ حرکت عارضی پر اور بولتا اور ہائے سکتہ پر روم جائز نہیں ہے. دیکھو مد عارض وقفی اور بولتا سے جو ہائے ساکنہ بدلی گئی ہے، ان میں روم جائز نہیں ہے. سمجھ آیا؟ اور آگے وقف بالسکون، وہ وقف ہے جس حرف پر وقف کیا گیا ہو وہ پہلے سے ساکن ہو، ہم نے نہ ساکن کیا ہو اس کو. سمجھ آیا؟ وقف بالسکون وہ وقف ہے وہ پہلے سے ساکن ہو، ہم نے اس کو ساکن نہ کیا ہو. جیسے ہم نے ذکر کی کاف پر ساکن لگا کے کاف کو کیا کیا تھا؟ ساکن کیا تھا. یعلمون کی نون کو ہم نے کیا کیا ہے؟ ساکن کیا ہے. تو وقف السکون میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وقف السکون جو ہے پہلے خود بخود ساکن ہوگا، خود بخود. جیسے ونہر گرا، تنہر گرا. سمجھ آیا؟ یسر، یسر کی راہ نہیں ہوگی اس میں، کیونکہ یسر کی راہ پہ ہم نے خود ساکن کیا ہے. اور تنہر کی راہ جو ہے خود بخود ساکن ہے، یا ونہر کی راہ جو ہے خود بخود ساکن ہے. سمجھ آیا؟ وقف بالتشدید وہ وقف ہے جس حرف پر وقف تشدید ہو اور اس پر وقف کیا جائے. جیسے مستقر، لا یضر، مستمر. ہاں، وقف بالاثبات وہ وقف ہے، وقف بالاظہار وہ وقف ہے. کون سا وقف ہے؟ جس پر وقف کیا گیا ہو، جس پر وقف کیا گیا ہو. لیکن ایک چیز اور یاد رکھنی کی چاہیے کہ یہ حرف مخفی اور حرف مدغم میں ہوتا ہے. سمجھ آیا؟ مدغم سے مراد کیا ہے؟ ادغام والا حرف. مخفی سے مراد کیا ہے؟ اخفاء والا حرف. سمجھ آیا؟ تو یہ مدغم اور مخفی میں ہوتا ہے وقف بالاظہار. جیسے یلحظ کی سامع ہے نا، جیسے یلحظ کی سامع. اور مخفی کی مثال کیا ہے؟ آگے دیکھو، من بعد، من قبل. سمجھ آیا؟ جب ہم نے کہا من تو ہم رکے نہیں رکے، تو یہ اسے وقف بالاظہار مانتے ہیں. یہ قرہ جو ہے بغیر سانس توڑے اس کو وقف مانتے ہیں، کیونکہ یہاں وقف کا اظہار کیا ہم نے. رکے ہیں نا بغیر سانس توڑے، بغیر آواز روکے رکے ہیں ہم یہاں پہ. اگر آواز روکتے تو پھر کیا ہو جاتا؟ کیا ہو جاتا؟ سکتا. لیکن نہ ہم نے یہاں پہ آواز روکی ہے، نہ ہم نے یہاں پہ سانس روکا ہے. تو اس لیے اس وقف کا نام وقف بالاظہار رکھ دیا. سمجھ آیا؟
اور وقف اظہار کی ایک تعریف اور سمجھو جو تمہیں انشاءاللہ کتابوں میں نہیں ملے گی۔ وقف اظہار وہ وقف ہے کہ جس میں نہ تو سانس توڑا جائے نہ آواز ختم کی جائے، سمجھ آیا؟ یہ ہمیشہ مدغم اور مخفی میں ہوتا ہے، جیسے یہ حسکی فا میں اور بعدو کی میم میں، میوں قبلو کی نون میں۔ وقف بالاثبات وہ وقف ہے، کون سا وقف ہے؟ جس حرف پر وقف کیا گیا ہو، دھیان سے سمجھے گا، اس لیے پڑھواتا ہوں تم سے، انی پورا خود بھی سنا دیتا میں۔ جس حرف پر وقف کیا گیا ہو وہ حرف مد ہو، حرف مد۔ اکثر ہم نے ایسا دیکھا نا کہ حرف مدہ کے بعد وقف ہوتا ہے، جیسے یعلمون، تکذبان، یلحق، یہاں پہ تو حرف مدہ تھا ہی نہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کوئی بھی وقت دیکھتے ہیں نستعین، نستعین، مستقیم، تو حرف مدہ پہلے ہوتا ہے وقف سے اکثر، کئی مدوں کے اندر، کئی وقفوں کے اندر۔ لیکن یہ وقف ایسا ہے کہ جب کون سا جب وقف کیا جائے تو کہاں پہ کیا جائے؟ حرف مدہ پہ وقف کیا جائے۔ اور آگے کیا ہے؟ پھر سے پڑھو اسے۔ جس وقف بالاثبات، جس حرف پر وقف کیا جائے وہ کیا ہے؟ حرف مد ہے، حرف مد۔ جیسے قالوا آنا میں قالوا پر، دیکھو قالوا تھا نا، لیکن قالوا اس میں لام کیوں لگا دوسرا؟ اس میں لام اس لیے لیا ہے دوسرا کہ یہاں حرف مدہ قالوا لن ایسا تھوڑی کہا ہم نے، بلکہ کیا کہا جا رہا؟ قالوا۔ تو یہ جو لام پر واو کا حرف مدہ، اس کو لام سے بدل دیا اور اس کو ساکن کر دیا، سمجھ آیا؟ تو قالوا ہو گیا۔ ہر ایک تو نہیں سمجھنے کا اس سے قالوا کے علاوہ، وہ تو یہی سمجھے گا کہ لام نام پشلن یا لام نام دو پشلن قالوا۔ لیکن یہ ہم جو قرآن حضرات ہیں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ قالوا کو جو ہے حرف مدہ ہے، تو واو کو کہیں سے بدل دیا؟ لام سے، تو فوراً سمجھ گئے قالوا۔ قالوا کہتے ہی وہ فوراً سمجھ گئے کہ وہاں پہ کون سا وقف ہے؟ وقف بالاثبات، اس لیے کہ حرف مدہ کے بدلے میں لام آیا ہے، سمجھ آیا؟ یہ حرف مدہ کا ہوتا ہے۔ حرف مدہ کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عوض میں یا تو کوئی لفظ آ کر ساکن ہو جائے گا حرف مدہ کے عوض میں، بدلے میں، یا حرف مدہ خود ساکن ہو جائے گا۔ حرف مدہ خود ساکن ہو جائے یہ ناممکن ہوتا ہے، سمجھ آیا؟ یہ صرف حرف مدہ میں ہوتا ہے، جو وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا وقف پڑھا جائے گا۔ جو حرف مدہ وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا وہ وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا۔ وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جا رہا نا حرف مدہ قالوا، تو یہ وقف کی صورت بن جائے گی پھر خود کا خود، سمجھ آیا؟ سمجھ آ گئی یا نہیں؟ ہاں آگے پھر بتاؤ شروع سے وقف 8 وقف دینا۔
ہاں وقف بالاسکان وقف الاسکان کو وقف الاسکان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا تعریف پڑھی تم نے وقف الاسکان کی؟ ہاں کل ملا کے وقف الاسکان کو اس لیے وقف الاسکان کہا جاتا ہے کہ ہم حرکت والے حرف کو ساکن خود کرتے ہیں، پہلے سے ساکن نہیں ہوتا وہ، جیسے وقف قائمتا سکون میں تھا، تو وقف السکون میں اور وقف الاسکان میں یہ فرق ہے کہ وقف الاسکان میں تو ہم وقف الاسکان میں تو ہم خود ساکن کرتے ہیں، سمجھ آیا؟ جیسے یسرتیرا تو ہم نے را کو یسرتا نا، یسریتا یا یسروتا یا کچھ جو بھی ہو تو ہم نے یسر کر دیا تو خود ساکن کرا را کو، لیکن وقف السکون میں را یا کوئی بھی حرف ہو، وقف السکون کا حرف خود بخود ساکن ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو وقف الاسکان اور وقف السکون میں یہ فرق ہے، اس لیے ان کو وقف الاسکان کو اس لیے وقف الاسکان کہا جاتا ہے کہ ہم خود ساکن کرتے ہیں، اور وقف السکون کو اس لیے وقف السکون کہا جاتا ہے کہ وہ خود ساکن ہوتا ہے خود بخود۔ وقف الاشمام کو وقف الاشمام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف جو ہونٹوں سے اشارہ کیا جا رہا ہے، ان ہونٹوں کے اشارے کا نام اشمام ہے، اشمام، سمجھ آیا؟ وقف الروم، وقف الروم کو وقف الروم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہم روم کرتے ہیں اس میں بھی ہونٹوں کی حرکت کو ہمیں سیکھنا ہوتا ہے، ہونٹوں کی حرکت اگر ہم نے زیادہ کر دی، دیکھو تعریف دیکھو وقف الروم کی، پڑھو کا وقف الروم پڑھو کا تہائی حصہ ادا کیا جائے، اگر میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا تہائی حصہ ادا کیا جائے، اگر ہم نے پوری طرح سے اشمام کر دیا اس میں وقف الروم میں تو پھر وہ رن نہیں رہے گا بلکہ اشمام ہو جائے گا، اور یہ قرآن کے خلاف ہو جائے گا، معنی تو نہیں بدلنے کے لیکن قرات کے خلاف ہو جائے گا۔ آگے وقف بالابدال میں سمجھا چاہتا ہوں، وقف بالابدال کو ابدال کے معنی بھی قلب کے آتے ہیں، یعنی کہ جیسے آدمی کا دل بدلتا رہتا ہے، ہر وقت ایک حالت کا نہیں رہتا، تو ایسے ہی وقف بالابدال جیسے مطلب قلب ابدال کے معنی بدلنے کے آتے ہیں، ابدال کے معنی بدلنے کے آتے ہیں، تو اس کو ابدال اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے انسان کا قلب ہمیشہ ایک حالت پہ نہیں رہتا، بدل جاتا ہے، بدلتا رہتا ہے، ایسے ہی وقف بالابدال بھی بدلتا رہتا ہے۔ وقف بالعوض کی وجہ میں نے پہلے بتا دی، اور وقف بالابدال یہ تھا۔ آگے وقف السکون بھی بتا دی۔ آگے وقف بالتشدید تو سیدھی سیدھی بات ہے، تشدید ہے اس کا اور وقف ہے، اس لیے وقف بالتشدید کہا جاتا ہے اس کو۔